آج کے ٹاپک میں ہم جانیں گے کہ نفسیات کو کانشیسنس یعنی شعور کے ساتھ کیسے جوڑا گیا تھا. لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بآسانی مل سکے. آج ہم جانیں گے سائیکالوجی ایز سائنس آف کانشیسنس یعنی نفسیات بطور علم الشعور. ولیم جیمز اور جان ڈیوی دو مشہور امریکی مفکر گزرے ہیں. یہ نفسیات کو علم الشعور یعنی کانشیسنس کا نام دیتے ہیں. ولیم جیمز نے نفسیات کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی تھی: نفسیات وہ علم ہے جو شعور یعنی کانشیسنس اور شعوری اعمال کا مطالعہ کرتا ہے. ولیم جیمز کے نزدیک علم نفسیات میں صرف شعور اور اس کے اجزاء کا مطالعہ نہیں کیا جاتا بلکہ شعور کے وظائف کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے اور ہمارا شعور ہی ہمارے تجربات کی آماجگاہ ہوتا ہے. اسی طرح جان ڈیوی لکھتا ہے کہ نفسیات کو فرد کے ان ذہنی تجربات کے اقدار کو مطالعے کا موضوع بنانا چاہیے جن کے مطابق فرد اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال لیتا ہے. ان تعریفوں میں ماہرین نے شعور یعنی کانشیسنس اور شعوری اعمال یعنی کانشیس فنکشن کے مطالعے پر زور دیا ہے اور شعور سے مراد ذہن کا وہ حصہ لیا جاتا ہے جو فرد کو اس وقت کسی شے، تجربے یا عمل یا فعل سے باخبر رکھتا ہے، یا یوں کہیے کہ شعور ایک ایسا تجربہ ہے جسے آپ کسی دلیل یا جھجک کے بغیر بیان کر سکتے ہیں. یہ کسی شے، تجربے یا اپنے ماحول کا فوری ادراک یعنی پرسیپشن ہوتی ہے اور شعوری عمل کے دو پہلو یعنی ایسپیکٹس ہوتے ہیں: نرو ایسپیکٹ اینڈ مینٹل ایسپیکٹ. ہر شعوری حالت کے ساتھ جسمانی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں بلکہ شعور کا انحصار جسم اور اس کے نظام عصبی پر ہوتا ہے. اینجل کے نزدیک شعور ہمیشہ بمقصد ہوتا ہے اور یہ یا تو فرد کو کسی مقصد یا فعل کے لیے سرگرم رکھتا ہے یا پھر کسی فعل یا مقصد سے روکتا ہے. شعور کا ذہنی پہلو شے کی نوعیت یا فعل کی نوعیت اور ان کی شدت سے آگاہ کرتا ہے. ایکسپرٹس شعور یعنی کانشیس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: فوکل کانشیس اور مارجینل کانشیس. فوکل کانشیس سے مراد شعور یا کانشیس کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کسی شے سے واضح آگاہی فراہم کرتا ہے اور جو توجہ کا مرکز ہوتا ہے. ماسکیائی یا فوکل کانشیس کی تعریف یوں بھی بیان کی جاتی ہے: فوکل کانشیس سے مراد وہ حالت لی جاتی ہے جو کسی ایک مخصوص شے پر توجہ مرکوز کرنے سے پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت میری تمام تر توجہ ان الفاظ پر مرکوز ہے جو میں کانشیس کے متعلق لکھ رہی ہوں یا لکھنا چاہتی ہوں، لہٰذا یہ الفاظ میرے فوکل کانشیس کے احاطے میں آتے ہیں. مارجینل کانشیس سے مراد شعور کا وہ حصہ ہے جس میں موجود مہیجات یا سٹیمولس توجہ کا مرکز نہیں ہوتے، تاہم وہ کبھی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور کبھی توجہ ان سے ہٹ جاتی ہے، اور یہ مہیجات یا سٹیمولس تحت الشعور یا سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کانشیس کے موڈز کا ذکر کیا گیا تھا جس میں سب سے پہلا تھا کوگنیشن. کوگنیشن سے مراد وہ حالت لی جاتی ہے جس سے فرد اس وقت آگاہ ہوتا ہے اور وہ اسے اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے. پھر تھا افیکشن. فرد جس حالت سے اس وقت واقف ہوتا ہے وہ یا تو اسے خوشگوار محسوس کرتا ہے یا اسے ناخوشگوار محسوس کرتا ہے. اس خوشگواری یا ناخوشگواری کو افیکشن کہا جاتا ہے. سب سے اینڈ پہ جو تھا وہ تھا کونیشن. اگر یہ حالت خوشگوار ہو تو اسے فرد قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر ناخوشگوار ہو تو اسے بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کونیشن کہا جاتا ہے. ایٹریبیوٹس آف کانشیسنس. کانشیسنس یا شعوری کیفیات میں کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں. مثلاً شعوری کیفیت انتخابی ہوتی ہے. شعوری کیفیات میں بہاؤ اور تسلسل پایا جاتا ہے. شعوری کیفیات کا تعلق فرد کے ذاتی تجربات سے ہوتا ہے. شعوری اعمال کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے وغیرہ. اگرچہ یہ تعریف معقول ہے اور حقیقی معنوں میں کردار کی بھی وضاحت کرتی ہے، لیکن جن ماہرین نے نفسیات کو علم الشعور قرار دیا تھا انہوں نے اسے صرف شعوری اعمال تک محدود رکھا اور شعوری اعمال ذہنی اعمال کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اس طرح اس تعریف میں کئی خامیاں موجود ہیں. مثلاً اس تعریف میں نفسیات کو صرف شعوری اعمال تک محدود رکھا گیا ہے اور اس کے دائرہ کار سے لاشعوری اعمال کو نکال دیا گیا ہے. حالانکہ بقول فرائڈ
لاشعوری اعمال شعوری اعمال سے زیادہ اہم اور پیچیدہ ہوتے ہیں اور شخصیت کی نشو و نما اور مطابقت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے تحت الشعوری اعمال کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر نفسیات صرف شعور کے مطالعے کا نام ہے تو پھر اس کے ذریعے حیوانوں اور بچوں کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے شدید ذہنی امراض میں مبتلا افراد کا مطالعہ کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ یہ سب لوگ اپنے شعوری اعمال کو ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس تعریف پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شعوری اعمال صرف ذاتی خیال ہوتا ہے اور ہم براہ راست اور فوری طور پر اپنے ذہنی اعمال اور ذاتی خیالات سے تو آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے ذہنی اعمال اور ذاتی خیالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے کیا آرائی سے کام لینا پڑتا ہے یا اس کے کردار کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اس تعریف میں ایک یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ شعوری اعمال کی تجربہ گاہ میں دوبارہ جانچ پڑتال کرنا مشکل کام ہے۔ جے بی واٹسن، جو کہ ایک مشہور کرداری ماہر نفسیات ہے، شعور کی خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، روحانی مظاہرات کی طرح شعوری کیفیات کی تصدیق بھی ممکن نہیں ہے، لہٰذا شعوری کیفیات پر علم نفسیات کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ بیہیویئرسٹ سرے سے ذہن یا ذہنی اعمال کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ واٹسن مزید لکھتا ہے کہ شعور ایک ایسی اصطلاح ہے جسے نہ تو واضح طور پر بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اسے اچھی طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ تو صرف قدیم اصطلاح روح کا ایک متبادل لفظ ہے، اور اگر اس کے وجود کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو ہم اس کے متعلق مزید کچھ نہیں جان سکتے۔ چنانچہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ شعور کی اصطلاح استعمال کیے بغیر نفسیات کی تشریح میں کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ نفسیات کو بیہیویئر یعنی کردار کے ساتھ کیسے جوڑا گیا۔